الرحمن الرحیم وفروا إلى الله صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مخدوم و محترم واجب الاحترام حضور قبلہ خواجہ غلام اللہ بخش صاحب ادام اللہ ذلہ العالی دیگر کثیر التعداد بزرگان محترم برادران عزیز اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالیٰ اس آستان پاک کو ترقیاں عطا فرمائے فقیر نے آپ کے سامنے اللہ پاک کے پاک کلام میں سے صرف چند لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے الفاظ مختصر ہونے کی وجہ سے بالکل آسان ہو گئے ہیں فرمایا جا رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ 3 لفظ ان کا ترجمہ ہے بھاگو اللہ کی طرف اللہ کی طرف بھاگو اگر میں یہ الفاظ سنا کر ان کا ترجمہ جو آپ کو بتایا ہے میں چپ کر کے چلا جاؤں تو سمجھنے والے کے لیے یہ الفاظ بالکل آسان بھی ہیں اور توڑ منزل مقصود تک پہنچا دینے کے لیے انشاءاللہ کافی بھی ہوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف ریس لگاؤ بھاگو اللہ کی طرف جو لوگ نہیں بھاگ رہے وہ کون ہیں کن کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگو بچ جاؤ گے ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں یہ آیت ان کے اوپر بھی مکمل فٹ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھو تمہیں کاج مل رہی ہے انکار کا راستہ چھوڑو اقرار کا انداز اپناؤ اس میں کال ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو ملحد ہیں جو دہریہ ہیں جو رب رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں جو دینوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے ہم دنیا میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں میرا دل میری مرضی میرا جسم میری مرضی میرا وجود میری مرضی ان لوگوں کو قرآن کی آیت انتباہ کرتی ہے کہ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی تم اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں نہیں پڑے تھے تم اپنی مرضی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے تم اپنی مرضی کے ہسپتال میں بھی پیدا نہیں ہوئے تھے قابل بندہ ہے تم نے اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ سے نکل کر چیخ نہیں ماری تھی تم نے اپنی مرضی سے ماں کے تھن کا دودھ یا لوہے کی مشین کا دودھ نہیں پیا تھا پلانے والے کے فیصلے سے تم نے دودھ پیا تھا نہ تمہاری نہیں چلے گی تو کسی اور کی چلے گی اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرضی سے جینا چاہتے ہیں تم مرضی سے پیدا نہیں ہوئے مرضی سے جی کیسے سکتے ہو ہے کوئی بندہ جو نہ چاہتا ہو کہ مجھے دولت ملے مجھے صحت ملے تمہاری دولت تمہاری صحت تمہاری اولاد ان میں سے کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے فیصلے کرنے والا کوئی اور ہوتا ہو اور جتنے لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم مرضی سے جینا چاہتے ہیں مرضی سے مرنا چاہتے ہیں سنو یہ مرنا مرضی سے کیا ہوتا ہے مرضی سے مرنا خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ خودکشی بھی کامیاب کرنا یا ناکام کر دینا یہ بھی اس کے بس میں خودکشیوں کی اٹیمپٹ کوشش دھری کی دھری رہ جاتی ہے
لوگ دریا میں چھلانگ لگا کے بھی بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو آگ لگا کے بھی بچ جاتے ہیں، پنکھے کے ساتھ لٹک کے بھی بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ مارنے کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میری باتوں کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ ہم چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے کلام بھی سننے ہوتے ہیں اور کلام کے مخالفوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ ہم کلام غلط پڑھنے والوں کے کلام کی اصلاح بھی ہم نہیں کرنی ہوتی ہے، نہ پڑھنے دینے والوں کو بھی سمجھانا ہمارا ہی کام ہوتا ہے، خدا کے منکروں کو سمجھانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، ختم نبوت کے منکروں کا رد کرنا بھی ہمارے ہی پیٹے ہے، سنیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا رد کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، جو ڈیوٹی اس وقت ہمارا مذہبی طبقہ دے رہا ہے، ان حالات میں اگر ان بیچاروں سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ہم اس قریب ذات سے توقع رکھتے ہیں کہ ان کشیدہ حالات کے اندر تیرے کمزور بندوں نے میرے مولا تیرے نبی کے نمک کا کھائے کا حق ادا کرنے کی جو ادنا سی کوشش کی ہے، اسی محبوب کے صدقے اس کو قبول کر لے۔ یہ میں نے گفتگو کے دوران یہ جملہ تھوڑا سا لگا دیا تاکہ آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ ماحول بدل گیا نا جی، تو بدلتے ماحول کے کچھ تقاضے تھے جو میں نے پورے کرنا مناسب سمجھ دیا۔ چومکھی جنگ بھی سنیے، پھر سنا یہی ایک ایتھیسٹ نہیں جو خدا رسول کے منکر ہیں، یہ آپ کے کالجوں کے اندر بے تحاشی تعداد ہے، آپ یہ چھوڑ بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھو بھائی میں کون کون دنگتا ہے، کون کون دستا ہے۔ اور جو نوجوان آج کل کے سوالات سے پریشان ہیں، کلپس دیکھ دیکھ کے ٹینشن کا شکار ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی غیر مطمئن تھے، ان کو کون سمجھائے گا، ان کے ضمیر کا بوجھ کون ہٹائے گا؟ ایسی گفتگو سننے کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ ہم جیسے خشک لوگوں کو بھی آپ نے دعوت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آستان پاک کی تا ابد آبادی تک کے لیے دعا کروں۔ اب وہی آیت کہ اللہ کی طرف دوڑو، اس کا ایک اور رخ بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، وہ ملحد داعیہ اور ایتھیسٹ بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نام کا مسلمان ہونا بھی تو کافی نہیں نا، اللہ کی طرف دوڑنا ہم کلمہ گو لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اندر ابھی یہ کمی نظر آتی ہے کہ ہماری دوڑ کما حق ہو اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ہم نے جتنا طالب علمانہ انداز میں قرآن شریف کا مطالعہ کیا یا حدیثیں پڑھی ہیں، قرآن میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی آیتیں اور موجود نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ نام قرآن میں اللہ کے آئے ہیں، سب سے زیادہ ذکر اللہ کا آیا ہے، 4000 سے زیادہ مرتبہ اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ذکر کا نام لے لے کر قرآن نے بار بار اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کتنا؟ ذکرن کثیرا، کثیر ذکر کرو۔ کون کہتا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ ذکر کرنے کا حکم اپنی جگہ پہ، یہ جو ذکر کے ساتھ اگلے الفاظ ہیں ان پر ذرا غور کرتے جائیے۔ ہمیں ویلا رہنے کا آرڈر ہی نہیں ہے۔ فرمایا فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ جا، اللہ سے جڑ جا اور اللہ کے نام کا ذکر اب کر۔ جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں مزید اللہ کا ذکر کرنا ہے
اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور سنیے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ فاخبرنی عن شیء اتشبث به۔ آقا شریعت کے احکام بہت سارے ہیں، مجھے کوئی آسان سا نکتہ بتائیں جس پر میں عمل کروں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی ایسا بندہ موجود ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہو۔ اللہ اللہ کرنے والا قیامت کے روک کے کھڑا ہے، اس کی اللہ اللہ قیامت نہیں آنے دے رہے۔ ویسے ایک بات جاتے جاتے کر دو، بہت لوگ کہتے ہیں جی قیامت نیڑے آ گئی ہے، اے دجال سر تے کھلوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آن والے نے، امام زادی دا ظہور ہونے والا، قیامت قریب آ گئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے قیامت قریب آ رہی ہے، تو قرآن کی آیت ہے اقتربت الساعۃ، یہ تو درست ہے۔ لیکن یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا بس اگلے سال آنے والی تو 100 سال رہ گئے، 200 سال رہ گئے، یہ جو ٹائم فریم بتا دینا ہے نا، یہ کوئی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے بندوں کو زیب نہیں دیتا۔ سونا حدیث میں ہے کہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی، ابھی تو اللہ اللہ کرنے والے بڑھ رہے ہیں، ابھی تو بادی النظر میں اس کائنات کی تخلیق کا ایکسلریٹو پیریڈ ہی پورا نہیں ہوا، پھر ڈیسیلریشن ہوگی۔ ایکسلریشن اور ڈیسیلریشن ہوتی ہے، بٹا بھگا بھی ہے نا، بٹا پتھر تے او سپیڈ دب کے جاندہ ہے، جس وقت پوری بلندی تے ٹر جا وقت کیا کرتا ہے، بس تھلے آون دا کام ہے، یہ جاون دا وقت کتا چڑھن ایکسلریشن ہے، تھلے لاون ڈیسیلریشن ہے، چڑھتے دی سپیڈ بدھتی ہے تے لاندے دی سپیڈ گھٹتی ہے۔ جہاز بھی ہوا ہے، لا ٹیک آف کرتا ہے تو فل ایکسلریٹر اور فل تھراٹل اس میں دیتا جاتا ہے، جہاز نے ایکسلریٹر کو تھراٹل کیا وہ فل دیتا جاتا ہے، ریس پکڑتا ہے، پھر دوڑتا ہے، جب جب سپیڈ بڑھتی ہے انہیں اور سن لفٹ ملتی ہے تو آواز میں اڑتا ہے، لیکن لاغڑ لگیا ہولا ہوندہ ہے، مٹھا ہوندہ ہے، لینڈنگ گیئرز کو جب سپیڈ مٹھی ہوندی ہے پھر وہ سلائیڈ کرتا ہے، پھر وہ اتر جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہے گھر سمجھانا، عزیز گرامی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں جاتے جاتے ایک بات کرتا ہوں، ایک ٹچ دیا ہے میں نے۔ اصل موضوع کیا تھا کہ اللہ کے ذکر کو اتنی اہمیت دو کہ آپ کے رگ رگ میں سے اللہ اللہ کی آواز کیوں نہ پھوٹے۔ خاص طور سے ہم لوگ جو آستانوں سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں تو اللہ کے ذکر کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر سلطان اور اذکار جاری نہیں نہ ہوا تو کم از کم قلب میں سے اللہ اللہ کی آواز پھوٹتی رہے، پتا سو بھی جائے تو قلب اللہ اللہ پڑھتا رہے۔ کسی اللہ والے کا شعر ہے، اللہ اللہ نال دم دے کرتی رہو ویلی نہ بو، رات دیں اے خالی بھانڈا بھرتی رہو ویلی نہ بو، جے تو کھیڑیں عشق بازی جوئے بازاں والوں کھیڑ، جے تو کھیڑیں عشق بازی جوئے بازاں والوں کھیڑ، ہارتے پئی ہار آگے ہرتی رہو ویلی نہ بو۔ بعض طالب کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا بیعت ہوئے لدھا کچھ نہیں، تو تیری زبان پہ اللہ کا نام تیرے مرشد نے جاری کر دیا ہے نا، خدا کی قسم اس سے بڑا لبن ہوتا ہی، تجھے ایک نسبت مل گئی ہے،
ایک تعلق، ایک کنسرن، ایک لنک مل چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی تجھے کام آئے گا، اور جو تجھے تیرے مرشد نے اللہ اللہ سکھا دی ہے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں۔ حدیث مسند احمد میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا کوئی غیر تو نہیں بیٹھا ہوا؟ جی حضور کوئی نہیں بیٹھا۔ مسند احمد میں حدیث، فرمایا اچھا تو پھر دروازہ بند کر دو، غیر کو نہیں بیٹھا ہوا، کوئی راز تو تھا کہ یہ پوچھا؟ پھر دروازہ بند کروا دیا۔ آج ہم ذکر کی محفل میں لائٹیں بند کر دیتے ہیں، وہ یہی بات ہے تاکہ دھیان ادھر ادھر نہ جائے، دھیان سینریاں نہ دیکھتا رہے، دھیان ایک دوسرے کی شکلیں نہ دیکھتا رہے۔ سونا رب سے لائن سیدھی کرنے کے لیے اندر جھانکنا پڑتا ہے، اندر جھانکنے کے لیے باہر کے سوراخ بند کرنا پڑتے ہیں۔ یہ جوگی ہوتے ہیں، یہ 9 سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ میں اس پر زیادہ تفسیر نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ 9 سوراخ بند کرتے ہیں، آنکھیں، ناک، کان، منہ، اور ایک اور سوراخ ہوتا ہے، وہ 2 سوراخ، وہ بھی ٹوٹل 9 سوراخ انسان کے جو بھی لوگ بند کر کے تب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محبوب ان کا کوئی بھی ہو، ہمارا محبوب اللہ ہے۔ یہ اس لیے وہ کرتے ہیں کہ بیرونی انفارمیشن، ڈسٹارشن اور ڈسٹربنس اور باہر سے آنے والے کلاٹس وہ سارے کے سارے روک دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا بندے کے لیے آسان ہو جائے۔ اسی لیے لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ جب تک نفی نہیں ہوگی غیر کی، الا اللہ کا اس بات فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن طالب، فقیر، ہم جیسے کمزور مرید کیا کہتے ہیں کہ جی اتنے سال ہو گئے حضور آندہ جاندہ پیا ہوں، میں نے بھی کوئی شاید دے ہو، لدہ کود نہیں، کشف قبور کو نہیں ہوتا، خوابہ نہیں آندیاں، سونا چھوٹے لیول کی باتیں کرتے ہو۔ تجھے تیرے مرشد کامل نے اگر ذکر سکھا دیا ہے، اللہ اللہ کرنا سکھا دیا ہے، اس کے اندر مزید بھی ترقی ہوگی تو اور برکت ہے۔ ورنہ یہ صرف ذکر مل جانا ہی، جب مرشد قلب پہ انگلی رکھتا ہے تو قلب کے اندر جو زہر ڈالنا تھا اس کو ڈال دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اسے سانپ کا زہر بھی زائل نہیں کر سکتا۔ اگر امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں لکھتے ہیں کہ الذکر منشور الولایت، ذکر ولایت کا منشور ہے۔ میں نے اختصار سے کام لینا ہے، ذکر کی تفصیل کو روکتے ہوئے میں دوسری طرف چلتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ ایک تھا جو بھاگ نہیں رہا تھا، وہ تھا اللہ کا منکر۔ دوسرا وہ ہے میرے جیسا غافل فقیر جو مرشد سے ذکر لینے کے باوجود مرشد کے بتائے ہوئے وظیفے نہیں پڑھتا۔ سنا اولیاء نے لکھا ہے کہ جس مرید نے جس دن اپنے مرشد کا دیا ہوا وظیفہ نہیں پڑھا، اس دن اللہ کی طرف سے اس کی مدد رک گئی۔ کامیاب فقیر وہ ہے، کامیاب مرید وہ ہے تو کبھی بھی مرشد کے دیے ہوئے وظیفے میں ناغہ نہ کرے، مردہ مر جائے ناغہ نہ کرے۔ میرے استادوں نے ایک دفعہ مجھے جو سبق دیا ہوا تھا تو مجھ سے پوچھا کہ آج تم نے سبق پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضور آج سبق سحری کے وقت مجھے جاگ نہیں آئی، اٹھ کے بیٹھ کے، ایک بازو کٹا ہوا تھا استادوں کا، بیٹھ کے لگے مر جانا تھا، ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنا یہ مرشد کا دیا ذکر کوئی معمولی چیز ہے۔ جو بھی فقیر ڈیلی اپنے مرشد کا دیا وظیفہ کرتا ہے کسی میدان میں جائے مار نہیں کھائے۔ تیسری بات
ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ عزیزان گرامی، ہمارے نفس کی خواہش یہ بھی اللہ کی طرف نہیں دوڑنے دیتی۔ اندر کا ذوق، ذاتی مصروفیات، دل نہیں مانتا۔ اتنا عرصہ ہو گیا نماز کو دل نہیں چاہتا، ذکر کو دل نہیں چاہتا، بہانے بنائے جاتے ہیں کہ جی دل نہیں چاہ رہا تو میں کروں کیا؟ میرے عزیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی محنت کے کام کے لیے کسی کا دل نہیں چاہتا۔ بچوں کو روٹی کما کے دینی ہو تو ٹوکری اٹھانے کو دل چاہتا ہے، پھر بھی اٹھاتے ہو نا۔ نوکری پہ جانے کو دل چاہتا ہے، فوج پولیس والوں کا یونیفارم پہننے کو دل چاہتا ہے، بندوق اٹھانے کو دل چاہتا ہے۔ دل نہیں چاہتا نا، تنخواہ کی خاطر پھر بھی کرتے ہو نا، تو آخرت کی تنخواہ کے لیے کیوں نہ اللہ اللہ کی جائے، کیوں نہ نمازیں پڑھی جائیں، دل کی گردن پہ ہاتھ قدم رکھ کے کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جائے۔ اگر پیر سائیں محمد راشد روزے دھنی یہ اول پیر پگارا مل گئے، ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے تھے، ایسے کر کے پیر آگے بڑھایا، آگے بڑھایا تو پھر پیر پیچھے کھینچ لیا، پھر بڑھایا، پھر پیچھے کھینچ لیا۔ مریدوں نے بعد میں پوچھا، حضور پہلے ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا تھا، آج کیا بات تھی، پیر آگے پیچھے کر رہے تھے؟ فرمایا میں نے بزرگوں کا قول پڑھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو تو 2 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن میں جب پہلا ہی پیر اپنے نفس پہ رکھتا تھا تو دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا۔ ایک پیر، ایک قدم اپنے نفس کے اوپر رکھ دے، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بابا پشتو کے ایک شاعر گزرے، اور بتائیں یو قدم تر عرشہ پورے رسی مالی درج رفتار در درویشان، جو ایک قدم سے عرش تک پہنچ جاتے ہیں، میں نے ان درویشوں کی رفتار دیکھی ہوئی ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے دیکھی ہوئی نہیں تھی، وہ اپنی بات کر رہے تھے۔ صوفی شاعر کبھی اپنے مقام اور مرتبے سے ہٹ کے شاعری کرتا ہی نہیں، فرضی شاعری نہیں ہوتی صوفیوں، ان کو منع ہوتا ہے، ان پر گرفت آ جاتی ہے، جو حال نہیں تھا وہ تمہیں کال میں کیوں لے آئے، کلام میں کیوں لائے؟ خامخواہ کا تکبر اور ریاکاری ہوتی ہے۔ تو رحمان بابا فرماتے ہیں کہ ایک قدم سے جو اللہ کے عرش پہ پہنچتے ہیں، میں نے ان کی رفتار دیکھی ہے، بات لپیٹ کے کر رہے ہیں، بات اپنی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات کی طرف متوجہ ہونے اور میرے بھی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، نفس کی مخالفت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا مرغی کو دل چاہتا ہے آپ نہ کھائیں تو نفس کی مخالفت ہو جائے گی؟ کر کے دیکھ لو، نفس موٹا ہو، جس کام پہ دل چاہتا ہے آپ وہ نہ کریں۔ اپنے نفس کی آپ اصلاح کرنے والا بندہ ہمیشہ اپنے نفس کو اور موٹا کرتا ہے۔ نفس کی اصلاح کا بھی طریقہ یہی ہے، یا مرشد کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر، اس کی انگلی پکڑ، نہیں تو نفس کی شرارتیں اور اس کے وار تو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 1، اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں، نفس کی شرارتوں کی کوئی حد نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد نہیں۔ تو نفس کی شرارتوں کی کوئی حد نہیں، یہ پازیٹیو نیگیٹو جانتا ہے، یہ ان سٹیپ چل کے اچانک آؤٹ آف سٹیپ کرنا بھی جانتا ہے، یہ موافق حملہ کرنا بھی جانتا ہے، مخالف حملہ کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ نماز پڑھ، کوئی راز ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس نے آیت الکرسی بتائی تھی، کوئی گیم، اس کی اپنی گیم ہوتی ہے،
آقا نے فرمایا تھا شیطان لیکن تیرے ساتھ بات سچی کر گیا. یہ بڑا ڈاڈا اپنے فن کا ماہر ہے. اس کا توڑ اور مقابلہ مرشد کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ عاشقوں کے سردار، آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت کا کامیاب ترین طریقہ، اب تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا لیکن حق ہے، تجربے کے بعد یہ باتیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، نفس کی مخالفت کا کامیاب ترین طریقہ نبی پاک کی شریعت ہے. نفس کہے گا ہیں تم تے بڑا کچھ کر لیا میرے نال، تم کو میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے آقا کی شریعت نبھائی ہے، تیرے ساتھ شریعت جو کرتی ہے سو کرتی رہے. اپنے اندر پیدا ہونے والے تکبر اور عجب کا علاج بھی آٹومیٹک ہوتا رہے گا. تم کہو میں تو مجبور ہوں، میں تو شرع کا پابند ہوں. اندر آکڑ پیدا نہیں ہونے دیتی شریعت کی پابندی. یہ وہ نکتہ ہے، وہ جو آپ کو لوگ کہتے ہیں مولوی شریعت چکی پھر دے رہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہوتی، اس لیے وہ اس سے نیچے نیچے رول رہے ہوتے ہیں. اول بھی شریعت ہے، آخر بھی شریعت ہے، جبکہ درمیان میں سمندر ہے جس میں نہ کشتی ہے نہ ملا. وہ اوکھا وقت ہوتا ہے غلام فریدہ شاءاللہ خیر یامن جڑیاں باج چھیڑو دے چھڑیاں، وہ ایک وقت ہوتا ہے، اس میں دیوانگیاں بھی ہوتی ہیں، مستانگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اینڈ شریعت ہے. جو اینڈ پر نہیں پہنچا ہوا وہ شریعت والوں کے خلاف بولتا رہے گا، حالانکہ پتہ اسے خود کچھ نہیں ہوتا. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک صاحب کمال ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ تکون فیہ اثنتا عشرۃ خصلۃ، جب تک اس میں 12 خصلتیں نہ ہوں، 12 خوبیاں نہ ہوں. اب میں آپ کو 12 گن کے سنانا میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ایسے فٹافٹ یاد ہو جائیں گے آپ. 12 کا عدد سن کے بندہ گھبرا جاتا ہے، یار 12 سنا ہوئے تو بات اکیسی یاد کرو تو میں نے سنا ہے وہ نہیں. 12 خوبیاں بالکل آسان ہیں. غوث پاک نے کہا ان میں سے 2 اللہ والی ہیں، 2 نبی پاک والی ہیں، 2 ابو بکر والی ہیں، 2 عمر والی ہیں، 2 عثمان والی ہیں، 2 علی والی ہیں. ادھر ہی کام سوکا ہو گیا. فرمایا اما اللتان من اللہ تعالی، وہ جو 2 خوبیاں اللہ والی ہیں ہر ولی میں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ان یکون ستارا غفارا، اللہ کا ولی ہمیشہ پردے ڈالنے والا ہوگا، گناہ معاف کرنے والا ہوگا. فَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو 2 خصلیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہیں، فرمایا ان یکون شفیقا رحیما، وہ یہ کہ شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہو. وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وہ جو 2 خوبیاں ابو بکر صدیق والی ہیں وہ کیا ہے؟ ان یکون صادقا متصدقا، نمبر 1 وہ سچ بولتا ہو، نمبر 2 وہ صدقات اور خیرات کرنے کا ماہر ہو. فقیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جو فقیری کا دعویٰ کر کے جھوٹ بولتا، خدا کی قسم جھوٹ بولنے والے کو نہ کشف ہوتا ہے، نہ الہام ہوتا ہے، نہ اس کے اللہ کے ساتھ لائن سیدھی جاتی ہے، نہ اس کو سچا خواب آتا ہے. اور متصدق صدقے کرنے والا، خیرات کرنے والا، فقیروں کے صدقہ لنگر چلانا ہی بہت بڑا صدقہ ہے. پھر آئے گئے کو ذکر دینا بہت بڑا صدقہ ہے. یہ علم کی خیرات بانٹنا بھی صدقہ ہے، فقر کی خیرات بانٹنا بھی صدقہ ہے. جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، بخش دیا ایسا سرمایہ مجھ کو میرے آقا. یہ خرچ کرنے سے پڑتا ہے. اور در پہ آگے کوئی سوالی 10 20 100 50 مانگ لے تو فقیر کبھی ہوتے ہوئے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا. فقیروں کو دھوکے بھی دے دیے جاتے ہیں، فقیر دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکے سے لوگ لے جاتے ہیں. میں فلاں کی اولاد ہوں، وہ بعض کا اولاد ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا. اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی اولاد کوئی نہیں ہے،
میں چھپا کے بات کر رہا ہوں، کوئی بات، اس نے پردہ بنایا ہے، پردے میں رہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو دیکھا، بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے بڑی پیاری نماز پڑھ رہے ہیں، جو میں نے تجھے آزاد کیا۔ ان کے بہت غلام تھے، سارے غلام اچھی اچھی نمازیں پڑھنے لگ گئے کہ یہ تو جس سے اچھی نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ نے سب کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک بندے نے کہا حضور بولے ہو، یہ آپ کو داؤ لگا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے پتا ہے جو اللہ کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ سنا، ہم فقیروں کی بات مت پوچھو، ہم فقیروں، فقیر تو بھوکا ہو گیا، ہم فقیروں کی بات مت پوچھو، ہم بڑے مالدار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے مالدار ہیں، ہم بول رہا ہوں، میں بات ان کی کر رہا ہوں۔ پھر جو حقدار کو بھی دے، جو نا حقدار کو بھی دے، اس کو اللہ لوڑ کی تھوڑ نہیں آنے دیتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو حقدار ہے اسے بھی دے۔ بھائی عجیب بات ہے، جو حقدار ہے اسے بھی دے، جو حقدار نہیں اسے بھی دے، تاکہ اللہ تجھے وہ بھی دے جس کا تو حقدار ہے، اور اللہ تجھے وہ بھی دے جس کا تو حقدار نہیں ہے۔ ہمارا کون سا حق اللہ کے بارگاہ میں؟ ہم حقدار نہ ہونے کے باوجود جھولی اٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں اگر اس سے نااہل اور نا حقدار ہونے کے باوجود عطا کی توقع ہے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ تو بھی اس بندے کو دے دے جو حقدار ہے، یا جو حقدار نہیں ہے، خواہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا ہو اور وہ کار پہ بیٹھ کے آیا ہو، اللہ کا نام لیا ہے تو نچھاور ہو جا۔ یہ دو خصلتیں اللہ والی، دو خوبیاں نبی پاک علیہ السلام والی، دو خوبیاں صدیق اکبر والی۔ صدیق اکبر نے ایک دفعہ آپ کی شہزادی ام المومنین سلاسل صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والے بندے کا آپ نے صدقہ روک دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہے، لا یقتل الفضل، اے پیسے والو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مت روکو، اس نے جو بھی کیا ہے وہ اس کا کام ہے، عطا کرنا، کرتے رہنا، اور اس اچھی عادت کو اپنانا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور دو خوبیاں فاروق اعظم والی ہونی چاہیے، ان یکون امارا نہاء، نیکی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو، دین کے معاملے میں سخت ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ دین کے معاملے میں سخت فاروقی صفت ہے، اور ولی کے لیے ضروری ہے، غوث پاک فرما رہے ہیں۔ تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، جتھے لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، نہیں جو غلط تھام پہ لگا ہوا ہے نا اس کو روکو۔ کامل کا کام ہے کہ ہر بات پہ نظر رکھے، اصلاح کرے، چنگی ماڑی بتاتا رہے، حتیٰ کہ صوفیاء ایک دوسرے کو بھی جب صحیح غلط بتانا چھوڑ دیں گے دین کی چکری رک جائے گی۔ رسالۃ المسترشدین میں حضرت حارث محاسبی نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی بحث کی کہ امر و نہی کتنا ضروری ہے۔ لیکن جو ابھی تک رولے میں ہوتا ہے نا، ابتدائی طالبوں والی کیفیات میں ہوتا ہے، اسے اپنے پرائے میں، کافر مومن میں، عالم جاہل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ وقتی کیفیات ہوتی ہیں، ان میں سے نکلا ہوا وہ ہوتا نہیں ہے، وقت سے پہلے اس کو ڈیوٹی سونپ دی جاتی ہے، تو ابھی خود بھی رولے میں ہوتا ہے تو اگلوں کو بھی رولے میں ڈال رکھتا ہے۔ اینڈ پہ پہنچنے کے بعد یہ تلوار اپنی گردن سے اور اپنی کمر سے لٹکا، جب تک شریعت پر عبور حاصل نہیں ہوا، رنگ رلیوں سے باہر نہیں نکلے، وحدت کے سمندر نوش کیے ہوں گے لیکن رسالت کا کنارہ نہیں ملا۔ کرسی چھوڑ دے، اللہ سے دعا مانگ، اللہ تجھے اس کرسی کے قابل بنائے۔ پھر دو خوبیاں عثمان غنی والی، ان یکونا طعاما للطعام وقائما باللیل والناس نیام، آئے گئے تو کھانا کھلاتا ہو۔ بھئی جو آسانوں پہ لنگر جاری ہے، ابھی میں نے بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا لنگر کیا،
مجھ سے شاہ جی کہنے لگے کہ کمی بیشی ہوئی تو معاف کر دینا. میں کہا جی کھانا تھا ہی بڑا زبردست, اتنی کتنی ڈشیں تھیں. یہ طعام کھانا کھلانے والے کو کیا ہے, طعاماً للطعام, رجا رجا کے کھانا کھلانے والا فقیر ہمیشہ. حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ من زار اخاہ ولم یاکل عنده شیئا فکأنما زار میتا. جو کسی بھائی کی ملاقات کے لیے گیا, اس کے پاس اس نے کچھ نہیں کھایا پیا, تو ایسے سمجھے جیسے کسی مردے کے پاس گیا تھا. کھلائے پہ غلائے پہ غیر فقیر جانے ہی نہیں دیتے. تھوڑا ہو بہت الگ چیز ہے جو ہے حاضر. یہ ضروری نہیں کہ طرح طرح کے پلاؤ ہوں اور طرح طرح کی ڈشیں ہوں, جو ہے حاضر. کھلائے پلائے بغیر نہیں جانے دیتے. بعض اوقات ہم نے دیکھا صوفیوں کو کہتے ہیں پانی کا ایک گلاس ہی پی کے جاؤ لیکن کچھ نہ کچھ لے کے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور رات کو جاگنا یہ عثمان غنی کی خوبی ہے. نہ سنیا دنیا سو رہی ہو فقیر جاگ رہا. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب مرقات میں ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے نا, کہ قوموا باللیل, رات کو قیام کیا کرو, فإنه دأب الصالحین من قبلکم, یہ تم سے پہلے ولیوں کا طریقہ رہ چکا ہے. جہاں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ من لا یقوم اللیل فلیس بولی, وہ بندہ کامل نہیں ہو سکتا جو رات کو اٹھ کے تہجد نہ پڑھتا. کامل ہمیشہ تہجد پڑھے. تیجے ساڑھے جائے آکر جیسے تے بودے مدینے جا کے پڑھ دیا, لوڑی کو نہیں پڑھ دیا, تنو نظر میں آدھا سی پڑھ دیا, تن داڑی نہیں جس کے اندر ہے. اس قسم کے لچر بہانے یہ بالکل خلاف شرع ہے. میں نے اللہ کی قسم, میں نے وقت کے کتبوں کو دیکھا, قیوم کو دیکھا, کتب مدار کو دیکھا, میں نے عبدالوں کو دیکھا, میں نے اوتادوں کو, سچی مچی میں جھوٹ نہیں بول رہا, اچھی داستان پہ بیٹھا. میں نے ان میں سے کسی کی بھی داڑھی پٹھی سے کام نہیں دیکھی. یہ بھلیکھے ہیں لوگوں کو. جیڑا شرعتے حکم نہیں بھاویں مٹتا آوے, اس نو بھول کے پیر میں سمجھی متے شیطان بھلاوے. ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے, کیا ترازو ہے حق اور باطل کو رکھنے کا؟ وہ یہی ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے جو شریعت نے دیا ہوا ہے. ایسے تو پھر ہر بندہ دعوے کرے گا کہ جتنے دعوے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. وہ جو دو خوبیاں سیدنا علی متضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے, ان یکون عالما شجاعا, وہ یہ ہے کہ اس کو عالم ہونا چاہیے, بہادر ہونا چاہیے. اللہ کا ولی کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا, تو پھر وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنے دیتا. قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى, سب سے بڑا متقی. قرآن کی 30ویں سپارے کی سورۃ اللیل کی آیت ہے. قرآن نے صدیق اکبر کو اتقا کہا ہے, سب سے بڑا متقی. اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جب سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے, متقی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا, سب سے زیادہ ڈرنے والا ابو بکر صدیق ہے, تو اس امت میں سب سے بڑا بہادر بھی صدیق اکبر ہی ہے, کیونکہ جتنا کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی کسی اور سے پھر نہیں ڈرتا. سیدنا علی متضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگوں میں آ کے کھڑے ہو گئے, یا ایھا الناس اخبرنی من اشقى الناس, لوگوں مجھے بتاؤ سب سے بڑا بہادر اس امت میں کون ہے؟ کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا آپ ہیں. فرمایا میں نے جب بھی کسی کو للکارا ہے تو اپنے سے برابر والے کو للکارا ہے, اپنے سے تگڑے کو للکارنا کس کا کام ہے؟ پھر سیدنا علی متضار رضی اللہ عنہ نے اس پر حدیثیں پیش کی. واقعہ وہ حدیث بخاری میں ہے, مجموع الزوائد میں ہے, مستدرک حاکم میں ہے. وہ حدیث آپ نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 7-8 کافروں نے اکٹھا حملہ کیا, تو کوئی قریب نہیں جا رہا تھا. صدیق اکبر اکیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچا. پھر آپ نے جنگ بدر کی بات سنائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عرصے کے اندر جنگ بدر کے اندر آپ کی ذات مبارک کا پہرا دینے کے لیے جب کسی بندہ کا انتخاب کرنا تھا, آپ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں علی متضار شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ
قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کوئی بندہ رسک نہیں لے رہا تھا اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے، حتیٰ کہ کام اپنی شاہرن سیف بکر اپنی تلوار کو لہراتا ہوا پہنچا تھا، اور جب بھی تو خطرہ حضور کی طرف بڑھتا تھا صدیق اکبر اس کے آڑے ہاتھوں لیتا تھا، فرمایا فہذا اشجع الناس، یہ ہے وہ جڑے دا پتر جو اس امت میں سب سے بڑا بہادر ہے۔ مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے 14333 حدیث نمبر 14333 بتا رہا تھا بہادری کی بات، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہمیشہ بہادر ہوگا، اللہ کا جو متقی ہے اللہ سے اس کا کنسرن اور تعلق مضبوط ہے ہمیشہ اللہ کا ولی بہادر ہوگا، اس دل کو بھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، یرکو اللہ دا ولی نہیں اللہ۔ اور عالم وہ جو سیدنا علی مرتضیٰ کی جو دو خوبیاں ہیں، ایک بہادر ہونا اور ایک عالم ہونا، تو اللہ کا ولی ہمیشہ عالم ہوگا۔ اور آج کل تو یہاں تو اللہ کا کرم ہے، علمی ماحول ہے، سنا ہم نے دیکھا ہے کہ پیری مریدی کے نام پر علم سے روکا جا رہا ہے، مولویوں دے نیڑے میں دو، علم کو ہاتھ نہ لگاؤ، کتابیں حجاب ہوتی ہیں، کیوں جی قرآن حجاب ہے، حدیث حجاب ہے، اللہ حجاب ہے، حضور خدا نخواستہ حجاب ہے، نہیں، یہ حجاب ہٹانے والی چیزیں ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ علم کے سمندر پی کر بھی اس فقر کو اختیار کرنا یہ تجھ سے ہو نہیں رہا، اس لیے تو علم کو حجاب کہتا ہے، علم حجاب نہیں، تو محجوب ہے، تیرا ظرف چھوٹا ہے، اور علم کے باوجود فقر کے سمندر، وحدت کے سمندر، میں نے ابھی آپ کو دیوانگیاں مستانگیاں بتائی تھی، یہ ساری کی ساری علم کے باوجود آتی ہیں، اور ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے کنارہ ہاتھ آتا ہے، اور کنارہ نام ہے مصطفیٰ کی سنت کا۔ اور آخری جملے، علم ہوگا تو علم چار چیزوں کا نام ہے، قرآن، حدیث، یہ تو صاف سمجھ آتا ہے، نمبر 3 امت کے متفقہ فیصلے، اس کو کہتے ہیں اجماع، نمبر 4 جمہور کے فیصلے، علماء، مشائخ، اولیاء کے اکثریتی فیصلے، بس یہ چار چیزیں علم، ان میں اسلام محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں اور جمہور میں۔ ہاں انفرادی قول کسی کا ہو جو اجماع کے خلاف ہو، جمہور کے خلاف ہو، اکثریتی فیصلے کے خلاف ہو، خواہ وہ عالم دین ہو، خواہ وہ کوئی صوفی بزرگ ہو، اکیلا قول کسی کا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم وہ قول لیں گے جس پر سب کا اتفاق ہے یا اکثریتی قول ہے، ذاتی طور پر ان کی کوئی اپنی کیفیت ہوگی، کوئی حال ہوگا جس کے پیش نظر انہوں نے وہ بات فرمائی ہوگی، وہ قبول کرنا امت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب یہ بات میں آخری کیوں کر رہا تھا، آپ سوچو میں پڑھ عوام میں جمہور تھے، اجماع سمجھاؤں گا، سونا یہی مصیبت ہے، چومکی گجان کا یہ قصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر بعض چھوکرے بولتے ہیں کہ نہیں فلاں مولوی نے یوں کہا، فلاں پیر نے یوں کہا، میں پیرن اوپر ڈانگا، میں مولوی نے اوپر ڈانگا، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ فلاں پیر اور فلاں مولوی پہ جو قول کہہ رہا ہے نا، وہ ان کا انفرادی قول ہے، ہمارے ان کا انفرادی قول حجت نہیں ہے، ہمارے پاس جمہوری قول حجت ہے، ایک قول ایسا بتایا جائے جس پر صوفیاء متفق ہو گئے اور وہ غلط ہو۔ اس قسم کے نوجوانوں کا، لڑکوں کا، ٹک ٹاکروں کا یہ علاج ہے، خدا کے لیے ان باتوں کو غور سے سنیے، سمجھیے، پلے باندھیے کہ ہم پر تو ہر انڈیویجول کا قول فعل حجت ہی نہیں ہے، انڈیویجول تو بندے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، یہ فرشتے تو نہیں ہیں، ہر صحابی حجت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، یہ نہیں فرمایا جس عالم کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ عالموں کا اجماعی جمہوری فیصلہ متفقہ قبول ہوگا، صحابہ میں سے ہر ایک کا ہر قول قابل قبول ہوگا۔ یہ باتیں ہضم کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ اب شاہ ستہ ایک لفظ ہے، حدیث کی اہل سنت کی 6 مشہور کتابیں، ان کتابوں میں صاف لکھا ہوا، میں مثالیں دیتا ہوں، ان میں صاف لکھا ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، اس کا مطلب بڑا صاف مسئلہ ہے، متفق کا مسئلہ ہے،
کہ ایک آدھ کتاب میں کوئی آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے. تمام کتابوں ان ہول آف دا بکس یہ مسئلہ لکھا ہوگا. بندے بنو جو اس چیز سے ٹکراتے ہوتے. تمام کتابوں میں عقائد کی دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں، فقہ اکبر سے لے کر آج کے اردو کی کتابوں تک، جس میں نہ لکھا ہو کہ اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر. جلدیاں ملنا مت کرنی. سیاستہ میں سے 6 کی 6 کتابوں کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان لکھی ہوئی ہے، ان کو جنتی لکھا ہوا ہے کہ سمندر پار جہاد کرنے والا سارا کا سارا گروہ جنت میں جائے گا، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے. کہاں لکھا ہے؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 6 کی 6 کتابوں میں. ایک بخاری میں یہ حدیث 12 جگہ موجود ہے. بات بھی جلدیاں ملنا. یہ ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، پیچھے نہ ہٹو. ایک ہستی کے ایمان، عدم ایمان کی بات کرتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، اس سے میری اچھائی سمجھے. خدا کی قسم ان کے ایمان نہ لانے کی بات 6 کی 6 کتابوں میں ابا ان یقول لا الہ الا اللہ. یہ میں اس کو بہت شاد کرنا چاہتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں صاف صاف حدیثوں میں آ گئی، اپنے اندر کے عقیدے کو اوپر رکھنا، قرآن حدیث کو پیچھے کر دینا غلط ہے، زیادتی ہے. اور مرتضیٰ کریم رضی اللہ عنہ بڑی شان کہ شجاع بھی، بہادر بھی ہو اور عالم بھی ہو، اس کی لج رکھ اور مرتضیٰ کریم کے نقش قدم پہ چل. اور ان باتوں کے بارے میں جتنی میں نے بتائی، ان میں سے ہر بات پر مرتضیٰ کریم کے اپنا فرمان بھی موجود ہے. ختم نبوت پر آپ کا فرمان موجود، صحابہ کے بارے میں آپ کا فرمان موجود. اس موضوع پر جس کو میں نے نہیں چھیڑنا